انسانی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ جو ہماری موجودگی کی بنیاد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم اس عظیم کہانی کو سنیں گے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا، انہیں جنت میں رکھا اور پھر کیسے وہ زمین پر آئے جہاں سے ہماری نسل کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ یہ کوئی عام مٹی نہیں تھی بلکہ زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی مٹی تھی۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو انسان کی شکل دی اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی یہ روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوئی وہ زندہ ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلا انسان وجود میں آیا اور اس کے ساتھ ہی انسانیت کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہا نہیں رکھا، ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ دونوں مل کر زندگی گزار سکیں۔ اللہ نے ان دونوں کو جنت میں رکھا جو ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی۔ ہر چیز خوبصورت تھی، ہر پھل میٹھا تھا، ہر جگہ خوشی اور سکون تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بات کہی تھی۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 35 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک سادہ سا حکم تھا۔ پوری جنت میں سے صرف ایک درخت کے قریب نہیں جانا تھا، باقی ہر چیز ان کے لیے حلال تھی۔ شیطان جو اللہ کا نافرمان بندہ تھا اس بات کو برداشت نہ کر سکا کہ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام جنت میں خوش رہیں۔ اس نے ان کے پاس آ کر کہا کہ یہ درخت بہت خاص ہے، اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اس نے ان سے قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ شیطان کی یہ چال بازی کامیاب ہو گئی۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے اس کی بات مان لی اور اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ پھل کھایا انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کا حکم توڑ دیا ہے۔ ان کے جسم کے چھپے ہوئے حصے نظر آنے لگے اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا جائے گا۔ یہ ان کی نافرمانی کا نتیجہ تھا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کا بھی حصہ تھا۔ اللہ نے پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ انسان زمین پر رہے گا اور وہاں اپنی زندگی گزارے گا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام زمین پر اترے تو وہ مختلف جگہوں پر اترے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے قریب جبل عرفات کے پاس اترے۔ یہ وہی جگہ ہے جو آج بھی حج کے دوران لاکھوں مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ حضرت حوا علیہم السلام جدہ کے قریب اتریں۔ کچھ وقت بعد اللہ کی مشیت سے وہ دونوں دوبارہ مل گئے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ جگہ جنت سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں محنت کرنی پڑتی ہے، کھانا تلاش کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا، انہیں کھیتی باڑی سکھائی اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے قدموں کے نشانات زمین پر باقی رہ گئے۔ یہ نشانات اس بات کی علامت تھے کہ یہاں پہلا انسان آیا تھا۔ یہ جگہ بعد میں انسانیت کے لیے ایک اہم مقام بن گئی۔